بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام اور عوام اہل سنت، ہمارے دوست احباب، جیسا کہ ابھی ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کی حکومت نے وہاں کے خطیبوں کو تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا آرڈر دیا، اور وہاں کے کچھ خطیبوں نے کیا۔ مکہ اور حرمین کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی وہاں پہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے کچھ رد عمل بھی آیا۔ اہل سنت والجماعہ علماء دیوبند کی طرف سے سخت انداز میں اس کی تردید کی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ ایسے لوگ جو کہ اہل بدعت ہیں، غیر مقلدین ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب تبلیغی جماعت پہ پابندی لگ گئی۔ پھر اس پر جو رد عمل آیا، میں نے سوچا کہ اس حوالے سے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تبلیغی جماعت پر جو یہ پابندی لگی ہے، یا جو اس حوالے سے جو کہا گیا کہ جناب وہ ان میں یہ خامیاں ہیں، لہٰذا لوگوں کو بتایا جائے، اس حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اہل سنت والجماعہ کے خلاف یہ پہلی سازش نہیں ہے کہ کوئی ہمیں حیرانگی ہوتی یا ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ پہلی سازش نہیں ہے، اس سے پہلے یہ کام بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے آج سے کوئی 200 سال سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے، کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا، کچھ اہل بدعت حرمین گئے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لینے کے لیے، اور وہاں جا کر ان کے کان بھرے، ان کے وہاں فساد پھیلایا، غلط باتیں منسوب کر کے، الزامات منسوب کر کے وہاں پر حرمین کے علماء سے فتوے لیے۔ یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی اہل بدعت کے کچھ لوگ گئے، انہوں نے حرمین سے فتوے لینے کی کوشش کی۔ بریلویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ حوالہ میں نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دونوں حوالے، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی حرمین کے لوگوں کے پاس، علماء کے پاس لوگ گئے، جا کے ان کے کان بھرے، ان سے فتویٰ لیا۔ پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی حرمین گئے اور وہاں سے کان بھر کے فتوے لائے۔ تیسرا یہی کام زمانہ قریب میں بریلوی مسلک اور مذہب کی جس بندے نے بنیاد رکھی ہے، رضا خانیت اور بریلوی مذہب کی بنیاد رکھنے والا فاضل بریلوی، وہ ہندوستان سے اٹھ کر حرمین گیا، علماء دیوبند پر کچھ الزامات اور بہتانات لگائے، اور اس نے وہاں پر بھی ان کے خلاف فتوے لیے۔ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف لوگوں نے جا کر ان کے کان بھرے ہوں اور انہوں نے اس پر کوئی بات کر دی ہو۔ لہٰذا ہم تاریخ میں یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نقصان اس سے اس لیے نہیں ہوتا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ الحمدللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بدعت نے کافر ثابت کرنے کے لیے حرمین کے سفر کیے، لیکن آج ان کا مقام مرتبہ پورے لوگوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر باقی قائم و دائم ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں ہوئی، ان کا مقام اور مرتبہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہے۔ علماء دیوبند کے خلاف سازش کرنے والا بریلی میں پڑا ہوا ہے، اور جن کے خلاف سازش کی مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ تو یہ سب کے سامنے ان چیزوں کی ہمیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ الزامات لگانے والوں کو پھر مدینہ جانا کبھی نصیب نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی کتاب سے دکھا دو کہ احمد رضا خان نے علماء دیوبند پر الزام لگانے کے بعد عمرہ کرنے کی بھی اس کو توفیق ملی ہو، نہیں ملی۔ لیکن یاد رکھو، جب احمد رضا الزام لگا رہا تھا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب بھی اسی سال حج پہ آئے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ گستاخ، وہ عاشق۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عاشق جس کو تم کہہ رہے ہو، وہ تو بریلی میں مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرا دل تو یہاں مرنے کو نہیں کرتا، لیکن میرے لوگ جو ہے نا مجھے جداد سے جدائی نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا بریلی میں ہی مرا، وہیں دفن ہوا، وہیں قبر ہے۔ اور جس پر گستاخی کا الزام لگا رہا تھا یہ شخص، الزام لگانے والا جو خود کو عاشق کہہ رہا تھا، وہ بریلی میں ہے۔ جس پر گستاخی کا الزام لگایا وہ حج پہ آیا ہوا تھا، اللہ نے اس کو دوبارہ توفیق دی اور مرنے کے بعد اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ احمد رضا سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کسی نے خواب لکھ کر پوچھا کہ جناب اس خواب کی کیا تعبیر ہے، اس نے خواب کی تعبیر بتائی کہ انشاءاللہ وہابیہ کو جو ہے وہابیہ کی تبلیغ بند ہو جائے گی اور ہمیں ترقی ہوگی۔ الحمدللہ اس کی الٹ ہو رہا ہے، ہمیں ترقی ہو رہی ہے، یہ پیچھے جا رہے ہیں، یہ پستی میں جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بات کرنا کہ وہ ایک مولوی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ
جناب دیکھو جب ہماری کنز الایمان پہ پابندی لگی تو دیوبندی بغلیں بجا رہے تھے، اب جب ان پہ پابندی لگ گئی، ہم نے کبھی اس بات پر بغلیں نہیں بجائی کہ کنز الایمان پہ پابندی لگی ہے۔ نمبر دو، ہم نے یہ بات بھی کبھی نہیں بولی کہ ہم نے کنز الایمان پر پابندی لگوائی ہو، یہ بات بھی نہیں تھی۔ ہوا کیا تھا، کنز الایمان پر لوگوں نے جا کے وہاں چیزیں پیش کی ہوں گی، کسی نے پیش کی ہوں گی اور وہاں پابندی لگ گئی، ہماری طرف سے نہیں تھا۔ نہ ہم آج کہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کس نے الزامات لگائے، لیکن آپ کے علماء نے جب وہاں پابندیاں لگی تو کیا پابندیاں لگی تھی، آپ لوگوں کو بتاؤ نا وہ پابندیاں۔ یہ میرے پاس اتحاد بین المسلمین وقت کی عام ضرورت یہ کتاب ہے عبدالستار خان نیازی کی، اور وہ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 42 کے اوپر کیا لکھتا ہے جناب، آپ ذرا اس کو خود سن لینا اور سننے کے بعد مجھے بتائیں۔ ہیڈنگ لگائیے، قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری۔ قادیانیوں کے بعد یہ کتاب ہے، قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری۔ یہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک عربی کا خط نقل کیا ہے بریلویوں نے کہ جناب وہاں ایک خط کے اندر ایک اخبار کے اندر یہ چھپا تھا، البریلویت بعد القادیانیہ، یعنی قادیانیوں کے بعد بریلویوں کا نمبر ہے۔ یہ وہی حرمین سے، یہ عرب ملکوں سے یہ خط مکہ مکرمہ سے چھپا تھا یہ اخبار، اس میں یہ تھا، تو آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ دوسرا جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے صفحہ نمبر 41 کے اوپر، وہ دوسرے ملک کا ہے۔ اس میں کیا ہے، البریلویت طائفۃ خارجۃ عن الدین و اتباعها یعملون فی مساجد الدولہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ بھی عرب ملکوں سے شائع ہوا خط ہے۔ اسی طریقے سے جناب صفحہ نمبر 41 کے اوپر لکھا کہ عرب و عجم کے علماء نے، یہ عرب و عجم کے علماء ہیں، یہ عرب کے علماء ہیں جو فتویٰ لگا رہے، ہم نہیں لگا رہے، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 60 پہ کہ عرب امارات نے باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ کنز الایمان میں کفر و شرک بھرا ہوا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے علماء، لیکن ہم بغلیں نہیں بجائی۔ ہم نے پتہ ہے کس بات پہ بغلیں بجائی تھی، یہ مولوی صاحب مذکورہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بغلیں بجائی، ہم نے بغلیں کس بات پہ بجائی تھی، ہم نے بغلیں اس بات پہ بجائی تھی کہ تمہاری سازش تم پر الٹ گئی۔ تم نے کہا کہ جناب علماء دیوبند کافر ہیں، اور انہی حرمین کے فتوے کو جبکہ المحند میں وہ اپنے فتووں پر دوبارہ رجوع اور نظر ثانی کرنے کے بعد کہہ چکے تھے کہ ہمارا ان پر کوئی الزام نہیں، تم نے دوبارہ سے اس کو پھیلایا، اتنا پھیلایا، خدا نے اس سازش کو تم پر یوں پلٹا کہ پھر اسی عرب سے، مکہ سے، حرمین سے، عرب ممالک سے تمہارے خلاف کفر کے فتوے شائع ہوئے، یہ تم پر ہوئے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اگر حرم کے علماء یا عرب ممالک کے علماء کو آپ کسی اور کے خلاف الزامات سے استعمال کرتے ہو، یہ دیکھو وہ تمہارے اوپر بھی فتوے لگا چکے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے تھے۔ لیکن وہ والی بات ہے کہ جناب آپ نے گنتی 2 سے شروع کی ہے، اب کہتے ہیں جناب جب کنز الایمان پہ پابندی لگی تو دیوبندی بغلیں بجا رہے تھے۔ دیوبندی یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے ہم پر کفر کے فتوے اس جگہ پر لا کر پیش کیے تھے، ہم پر تو الحمدللہ مسلمان ہونے کا فتویٰ وہاں سے آ گیا، اب تم پر آ رہے ہیں، اب تم بتاؤ تم کیا کرو گے، اب تمہارے خلاف اس کو لوگ پیش کریں گے، یہ تو یہ کہا جا رہا تھا۔ تو خیر ان بیچاروں کے پاس ہے کیا، تہ دامن ہے، الزامات کو کچھ بچتا نہیں ہے۔ اب بریلوی علماء کے مستقل بیانات آ رہے ہیں، بڑی خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں وہ اشرف جلالی کا بیان سن رہا تھا، وہ بھی ہنس کے کہہ رہا تھا کہ جی تبلیغی جماعت پہ دیکھو جی پابندی لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر دوسری تقریر کر رہا ہے کہ جناب دیکھو عرب میں حرم کیا نام ہے، سعودی لوگ جو ہے حکومت وہ وہاں پر فنکشن کروا رہی ہے، وہاں جناب اداکاروں کو بلا رہی ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اداکاروں کو بلا رہی ہے وہ غلط کام کر رہی ہے، لیکن تبلیغ والوں پہ جو انہوں نے فتویٰ لگایا وہ صحیح کر رہی ہے۔ یہ ان کا اپنا اصول ہے، ان کے اپنی بیانوں میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب احمد رضا کی ایک بات صحیح اور ایک غلط کیسے ہو گئی، ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ان کا ایک کام غلط اور ایک صحیح کیسے ہو گیا۔ اگر یہی عرب کے لوگ، یہی سعودیہ حکومت فنکشن کروائے تو غلط ہے، تبلیغی جماعت پہ فتویٰ لگائے تو ٹھیک ہے۔ یہی عرب کی جو سعودی حکومت ہے اگر یہ تبلیغی جماعت کو کہے کہ یہ غلط ہیں تو آپ خوشی سے اچھل کود رہے ہیں، اور جب یہی وہاں عرب میں اداکاروں کو بلوائیں تو آپ کو بڑی ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو رنگی اور دوغلی پالیسیاں آپ نہ کرو۔ ان کی جو خامیاں ہیں، جو ان کے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، وہ کمی کوتاہیاں تبلیغی جماعت پر فتوے کی وقت بھی ہیں اور وہ فنکشن کے وقت میں بھی ہیں، وہ دونوں طرف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر جب ہم پر لگے گا تو وہ لوگ پھر جو ہے نا آپ خوشیوں سے بغلیں بجاتے ہو۔ انہوں نے اس مولوی صاحب نے پھر ایک اور بات بھی کی اور کر رہے ہیں بریلوی علماء کے، جی دیکھو تبلیغی جماعت واقعی ایسی ہے۔ تبلیغی جماعت پر جو انہوں نے الزام لگائے ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ 2 باتیں لگتی ہیں، یا تو وہاں جانے والوں نے جنہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف عرب کے حکومت کے کان بھرے ہیں، یا تو ان لوگوں نے عرب کے علماء کو یہ بطور حنفی پیش کر کے بریلویوں کی باتیں وہاں پیش کی ہوں گی کہ دیکھو جی یہ قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں تو انہوں نے قبر پرست بول دیا، ورنہ تبلیغی جماعت اور قبر پرست
یہ تو وہ جماعت ہے کہ جو لوگوں کو قبروں سے نکال کے خود، یہ مولوی صاحب کا بیان ہے کہ جناب ہمارے لاکھوں لوگ ہی اپنی طرف لے گئے، تو جو لاکھوں لوگ اپنی طرف لے کے گئے نا، وہ داتا دربار پہ سجدے نہیں کر رہے، وہ رائے میں جا کر ذکر اذکار کر رہے ہیں، وہ چلہ لگا رہے ہیں، 4 مہینے لگا کے ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو وہ قبر پرست نہیں، قبر پرستی آپ کے علماء نے لکھا ہوا ہے۔ یہ الارشاد والاسترشاد فی الاسلام پیر محمد چشتی کی کتاب ہے، پیری مریدی کی شرح سے اٹھائیں، اس کے اندر جگہ جگہ آپ کے علماء کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے لوگوں کے بارے میں کہ وہ قبر پرست ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص نے یہ سازش کی ہے کہ باتیں ان کی پیش کی ہیں اور نام تبلیغی جماعت کا لگایا ہے۔ دوسرا الزام انہوں نے لگایا کہ جناب یہ صوفی ہیں، تو بھائی صوفی بھی، یہ الزام بھی، صوفی بھی آپ لوگوں کو مبارک ہوں، یہ وہ جو آج کل کے زمانے کے صوفی ہیں، میرے پاس وہ کتاب ہے آئین ایام، یہ آپ کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی کتاب ہے، آپ اس کتاب کو اٹھائیں، اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 239 کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ لینا اور اس کو ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ ضرور پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، کہتا ہے امریکہ بڑی بڑی سازشیں اسلام کے خلاف کر رہا ہے لیکن ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں آج کل کیا سازش ہو رہی ہے، وہ سازش سے بتائی، جب یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی تو پھر امریکہ نے طالبان کی صفوں کا ایکس رے کر کے ان میں سے کچھ اچھے طالبان کی تلاش شروع کر دی اور ان سے مکالمے کی تدبیریں سوچنے لگے، مگر ہیلہ یہ بھی کارگر نہ ہوا۔ یہ سطور لکھنے کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ ایم کیو ایم جو اپنے دعوے کے مطابق سیکولر پارٹی ہے، اس کے قائد جناب الطاف حسین کو اچانک صوفیاء کرام کانفرنس منعقد کرنے کا خیال آیا۔ میں نے ان دوستوں سے کہا اس سکے کو تو امریکہ آزما کر دیکھ چکا، اس میں کوئی حرارت یا انقلابی ولولہ اب نہیں رہا، چند مستثنیات کے سوا تصوف کے آستانے تو کب کے ویران ہو چکے، اب عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں ہیں۔ تو یہ تو آپ کے حضرات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے آستانے وہ ان کے پاس ہیں، جناب ایسے لوگوں کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صفحہ نمبر 237 کے اوپر بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا کہا، مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے کہ اس وقت امریکہ مستقل طور پر، یہ آپ کے عالم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صفحہ نمبر 237 کے اوپر کہتے ہیں امریکہ کے ڈالروں سے مغرب اور مشرق میں صوفی کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، امریکی ڈالروں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ صوفی کانفرنسیں ہو کہاں رہی تھی؟ وہ صوفی کانفرنسیں دہلی میں ہو رہی تھی آپ کے بریلوی علماء کی سرپرستی میں، وہ کراچی میں ہو رہی تھی شاہ عبد الحق قادری کی سرپرستی میں، اور اس میں آپ کے علماء شامل تھے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ والی صوفیت جو امریکہ کے ڈالروں پہ پلتی ہے نا، وہ والی صوفیت بھی تمہارے اندر ہے، یہ دوسرا الزام بھی تمہارا ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی چکر ہوا ہے۔ تیسری چیز یہ پیش کی وہاں پر کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، تبلیغی جماعت دہشت گرد ہے۔ اچھا بریلوی ایک طرف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب تبلیغی جماعت والے جناب یہ ہیں وہ ہیں فلاں، جہاد کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، اور دوسری طرف دہشت گردی۔ مجھے بتاؤ یہ دہشت گردی کون سی والی چیز کو آپ دہشت گردی بولتے ہو؟ آپ کے امریکہ کے کاغذوں میں تو دہشت گردی جہاد کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، پھر کہتے ہیں جہاد بھی نہیں کرتے، دہشت گرد کس معنی میں ہو گئے؟ پھر دوسری بات، الزام آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ٹکرا رہے ہیں، قبر پرست پھر دہشت گرد۔ اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد قبر پرست ہوتے ہیں، دہشت گردوں کا مذہب قبر پرستی ہے، اور وہ قبر پرست آپ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کتاب سے آپ کی دکھایا۔ دہشت گرد صوفی ہیں، وہ آپ کی کتاب سے دکھایا۔ اگر تبلیغی جماعت پر وہ الزام ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کے بریلوی علماء کے بقول دہشت گرد بھی آپ ہیں، صوفی بھی آپ ہیں، قبر پرست بھی آپ ہیں، لہٰذا وہ تبلیغی جماعت پر لگائے ہوئے الزامات ان میں تو ثابت کوئی کر نہیں سک رہا، لہٰذا وہ سب تمہارے اندر ہے۔ ان کے منہ سے وہ تبلیغی جماعت غلطی سے نکل گیا، اصل میں وہ بریلوی جماعت تھی، یا شاید کسی نے دعوت اسلامی کو تبلیغی جماعت وہاں جا کے شو کر دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل بھی غلط ہے کہ وہاں کا جو عرب کے لوگوں کو اگر آپ مستند سمجھتے تھے تو تبھی آپ نے حسام الحرمین وہاں سے لکھوائی تھی۔ آج ان کو مستند سمجھتے ہو تو پھر فنکشن آپ بھی اپنے مدرسوں میں شروع کر دو، کیونکہ اسی سعودیہ میں آج فنکشن بھی ہو رہے ہیں جہاں سے آپ فتوے لے کر آئے تھے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کے استناد نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں نیست حجت قول و فعل ہیچ پیر، قول حق و فعل احمد را بگیر۔ ہمارے نزدیک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اللہ کا قول اور دین اسلام اصل چیز ہے۔ ہمارے نزدیک لوگوں کا عمل کوئی حجت نہیں بنتا کہ اس طرح کوئی اٹھ کر کوئی الزام لگا دے کہ فلاں کافر تو ہم کہیں کافر، اور فلاں کہیں مسلمان تو ہم کہیں مسلمان۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، موصوف نے تبلیغی جماعت کے بارے میں کہا کہ جناب یہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ وہابیت پھیلا رہی ہے، جناب یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے بڑوں نے کیا لکھا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے هو المعظم، اس کے صفحہ نمبر 72 پہ لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کی کوششیں بے حد مخلصانہ ہیں، بے حد مخلصانہ تبلیغی جماعت کے حق میں ہے۔
اسی طریقے سے آپ کے بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم پیر محمد چشتی، جس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آپ کے بندیال عطا محمد بندیالی والوں کے شاگرد تھے۔ اشرف سیالوی اور جناب غلام رسول سعیدی ان لوگوں کے کلاس فیلو تھے۔ ان کو اس پیر محمد چشتی نے پیر سیف الرحمن کو خط لکھا تھا ہدایت السالکین میں۔ اس خط میں باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ فتویٰ میرے نزدیک آپ نے کہا ہے کہ اہل تشیع اور مولانا مودودی جماعت اسلامی کے بانی اور تبلیغی جماعت والے سب کافر ہیں، جبکہ آپ کا یہ فتویٰ میرے نزدیک غلط اور کسی شخص پر حکم کفر لگانے کے اصول کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بھی جناب آپ کے مولوی صاحب نے کہہ دیا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں پر یہ فتویٰ آپ کا بالکل غلط ہے۔ یہ میرے پاس دوسرا حوالہ تھا۔ اب آئیں جناب میں تیسرا حوالہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ اس موضوع پہ آئیں اور حوالہ جات دیکھ کر اس کا جواب دیں۔ یوں بڑکے مار دینا، آ کر بیان کر دینا کہ جی تبلیغی جماعت والے ٹھیک نہیں ہیں، یہ غلط ہیں، یہ فلاں ڈھمکائیں، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت مجدد اور ان کے ناقدین، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر جناب 225 پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تیسری تحریک مولانا الیاس کی ہے، ان کی تحریک انگریزوں کی غلامی کے دور میں ہوئی۔ حدیث صحیح ہے کہ تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے تو پوری قوت سے اس کو مٹائے، اگر قوت استعمال نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے کام لے، اور اگر زبان بھی نہیں ہلا سکتا تو دلوں سے متنفر ہو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ نہ ہاتھ ہلانے کا موقع ہے نہ زبان کا، لہٰذا کام اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کسی کا نہ جواب دیا جائے نہ اس سے الجھا جائے، صرف اپنے برادران اسلام کو قادیانیوں، پادریوں، شدیوں اور بے دینوں سے بچایا جائے۔ برادران ملت میں سے جو بھٹک گئے ان کو راہ خدا پر لانے کی کوشش کی اور بالکل خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ یہ بہرحال حضرت مجدد کی تحریک اصلاح ہو یا مولانا سید احمد شہید کی اور مولانا محمد الیاس کی، یہ تینوں تحریکیں اسلامی اور مذہبی تحریکیں ہیں۔ تینوں مخلص تھے، تینوں کا مطمع نظر اسلام کی خدمت تھا، تینوں نے احوال کو دیکھ کر جد و جہد کی، ان کو ان کی جد و جہد کا اجر رب العزت دے گا، رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ دیکھ لیں جناب۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، تذکرہ حضرت مولانا محمد ذاکر حافظ محمد سعد اللہ نے لکھی ہے، یہ کتاب صفحہ نمبر 277 پہ اس میں لکھا ہے کہ میاں صاحب نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے کہ میں بندہ مختار عمر ادارے جامع محمدی میں مولانا محمد ذاکر کی خدمت میں حاضر تھا، چند افراد اور بھی حاضر تھے۔ صبح 10-11 بجے کا دن تھا، تبلیغی جماعت کے چند افراد بستر اٹھائے، آپ ان کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بستر اٹھا کے یہ کیا بستر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، بستر اٹھائے جامعہ کی مسجد کے شمال والے دروازے پر داخل ہو رہے تھے۔ حضرت مولانا کی نگاہ جب ان پر پڑی تو خوشگوار موڈ میں زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے چلتے پھرتے فرشتے دیکھنے ہوں وہ ان کو دیکھ لے۔ تو یہ حوالہ بھی دیکھیں۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ مظہر مسعود، یہ پروفیسر مسعود احمد جو آپ کے بریلوی مسلک کے اندر ماہر رضویات شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 463 پہ لکھا ہے، مولانا محمد الیاس مرحوم، مولانا کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ ہندوستان کی مشہور تبلیغی جماعت کے بانی مبانی ہیں۔ اس جماعت کا مرکز بستی نظام الدین نئی دہلی میں تھا اور اب بھی وہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب وہیں اقامت گزیں تھے۔ مولانا مسجد فتح پوری میں گاہے گاہے تشریف لاتے تھے اور حضرت سے بھی ملاقات فرماتے تھے۔ کون؟ مفتی مظہر اللہ صاحب سے۔ مولانا حضرت قبلہ کا بڑا احترام فرماتے تھے مفتی مظہر اللہ شاہ صاحب۔ کراچی کے ایک عالم نے فرمایا کہ مولانا اپنی نجی محفلوں میں فرمایا کرتے تھے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنی ہو تو بریلویوں سے سیکھیں، نماز پڑھنی ہو تو اہل حدیث امام کے پیچھے پڑھے، اور فیض روحانی حاصل کرنا ہو تو حضرت امام صاحب مسجد فتح پوری کی صحبت میں بیٹھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ ہمارے اکابرین کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقہ آگے لکھتے ہیں، جب کبھی کسی بستی نظام الدین تشریف لے جاتے تو گائے گائے مولانا کے ہاں بھی تشریف لے جاتے، خصوصاً علالت کے زمانے میں عیادت کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف مرحوم اور ان کے جانشین ہوئے، وہ بھی حضرت کا پورا احترام کر سکتے تھے۔ چند سال ہوئے وہ بھی انتقال فرما چکے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت افزائی کی گئی ہے، اور یہ بھی آپ ہی کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب میں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور عرب کا، چلو آ جائیں اب عرب کے عالم کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی بولا کہ عربوں نے پابندی لگائی، یہ عرب کے عالم ہیں شیخ محمد یوسف ہاشم رفاعی، بریلوی علماء بڑا اس کو پیش کرتے ہیں، بلکہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے بڑی اس کی عزت بھی کی تھی ان کا ایک خط ہے نجدی علماء کے نام۔ اس خط کے اندر صفحہ نمبر 12 پہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر سے باز رہو،
تم نے ان اسلامی جماعتوں، اداروں اور تنظیموں کو گمراہ، بے دین اور شیطانی گروہ کہنا شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تھا، مثلا تبلیغی جماعت، اخوان المسلمین اور تنظیم دیوبند جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم نے غلط کر دیا، ان کے اوپر الزام لگایا۔ تو یہ الزامات تو بہت پہلے سے لگے ہیں حضرت، آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے، ہم نے پہلے کبھی پرواہ نہیں کی تو اب کیا پرواہ کریں گے۔ آگے صفحہ نمبر 43 پہ فرماتے ہیں تم نے صوفیہ، عشائرہ اور ماتریدیہ کو کافر کہا، حالانکہ یہ تمام امت کا سواد اعظم ہے۔ پھر اخوان المسلمین، تبلیغی جماعت اور دیگر اصحاب دعوت و فکر کو کافر بنا رہے ہو، کیا اپنے علاوہ تم کسی کو مسلمان چھوڑو گے بھی؟ یہ بھی تبلیغی جماعت کے حق میں۔ اور جناب تبلیغی جماعت کے خلاف تو ان لوگوں نے یہ باتیں کی کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ غلط ہیں یا گمراہ ہیں۔ اسی کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر سے باز رہو، صفحہ 12 پہ لکھتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں، اور ان ملکوں کی سواد اعظم جماعت یعنی بریلوی پر بھی فتویٰ لگایا، یعنی خود یہ فرما رہے ہیں کہ بریلویوں پر بھی کفر کا فتویٰ عرب کے علماء نے لگایا ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت جی لائیں وہ بھی، یہ لطمۃ الغیب ہے میرے پاس، اس لطمۃ الغیب میں پیر نصیر الدین گولڑوی، یہ گولڑا شریف والوں کے سجادہ نشین پیر میر علی شاہ گولڑوی کے پوتے، وہ اپنی کتاب لطمۃ الغیب صفحہ نمبر 299 پہ لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دیوبند مسلک کی ترجمان، یہ جماعت بھی اندرون و بیرون ملک کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے، اس کے متعلق بھی لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ میں تبلیغ دین کو اچھا سمجھتا ہوں، ان پڑھ طبقے کو کلمہ، وضو، نماز، روزہ اور حلال و حرام کے مسائل سے روشناس کرانا یقیناً نیکی کا کام ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا اجر کا مستحق ہوگا۔ جناب انہوں نے بھی تعریف کر دی ان کی۔ اور اسی طریقے سے آپ بار بار اپنی تقریر میں ایک بات کر رہے تھے، لائیں فیوزات فضلیہ، یہ فیوزات فضلیہ میرے پاس کتاب ہے، پھر فضل علی قریشی صاحب، ان کا تعارف کرانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے یہ دلبر سائیں اور یہ قمبر والے سائیں اور جناب یہ سجن سائیں اور اس طرح بہت سارے بریلوی پیر ہیں جن کو ان سے کچھ واسطوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہیں، وہ جناب پیر فضل علی قریشی صاحب کے حوالے سے یہ حوالہ سن لیں۔ میرے پاس فیوزات فضلیہ صفحہ نمبر 333، اس میں کہ قریشی کریم کا مولانا الیاس بانی تبلیغی جماعت کے پاس قیام، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالواحد صاحب فاضل دیوبند نے بتایا کہ میں اس وقت ساتھ تھا دہلی میں جب حضرت قریشی نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کو بستر عطا فرمایا۔ یہ جو بستر کی آپ تانے دیتے ہو نا، یہ بستر دیا ہوا ہی مولانا فضل علی قریشی صاحب کا ہے، جس کو آپ اپنا پیر و مرشد کہتے ہو، اور حضرت رحمہ اللہ نے ان کے پاس نظام الدین میں 3 روز قیام کیا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضرت قریشی کے سلسلے میں بیعت بھی ہوئے تھے، وہ آپ کے پیر بھائی نکلے، پھر بھی آپ اعتراض کرتے ہو۔ قریشی کریم رحمہ اللہ کے خواب کی تعبیر فرماتے ہیں حضرت مولانا فقیر محمد یوسف صاحب متضلع خانگڑھ والوں نے بتایا کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، حضرت دہلی تشریف لائے تھے، میرے والد صاحب نے بھی حضرت قریشی کو گھر پہ دعوت دی تھی، اور مولانا محمد الیاس کو آپ نے خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو بستر دے کر مشرق اور دوسری کو مغرب اور تیسری شمال اور چوتھی جنوب میں روانہ فرما رہے ہیں۔ اور بھائی یہ جو آپ بستر کا تانا دے رہے ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا بستر ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو اور لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ اور فرما رہے ہیں جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر دیں۔ تو مولانا محمد الیاس اگلے دن اپنے کندھے پر بستر رکھ کر لائے جو کہ حضرت رحمہ اللہ نے دیا تھا کہ حضرت یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے، آپ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں، اور حضرت کے سامنے میوات کی طرف روانہ ہوئے۔ تو بھائی یہ تو ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کو آپ حضرات کے بڑوں نے بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو خواہ ان چیزوں کو وہ پیش کر کے امت کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اور آپ نے اپنی تقریر میں بار بار اپنے آپ کو اہل سنت کہا، وہ کہتے ہیں بریلویوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب اپنے آپ کو اہل سنت باقی دیوبندی، اور آپ کی یہ پیر محمد چشتی کی آپ کتاب پیری مریدی کی شرعی حیثیت ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہمارے لوگوں نے طاغوتی ملغوبہ یعنی طاغوت کا مجموعہ، اس کو مذہب اہل سنت کا نام دیا ہوا ہے۔ تو آپ اہل سنت نہیں، آپ جو ہے وہ کیا ہیں؟ طاغوتی ملغوبہ ہے آپ کا مذہب، یہ نیا نام آپ کو پیر محمد چشتی نے دیا ہے، مبارک ہو۔ یہ آپ پہلے قرات سیکھ لینا تاکہ یہ نام ادا کرنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ کا اصل مذہب جو ہے وہ طاغوتی ملغوبہ ہے، طاغوتی ملغوبہ، یہ آپ کا نیا نام ہے جو پیر محمد چشتی صاحب نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کی، تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ حضرات کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تبلیغی جماعت الحمدللہ ایک پرامن جماعت ہے جس کا مقصد ہرگز کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا، کیونکہ ان کو ان چیزوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ دین کا کام بلا خوف لومۃ لائم، لوگوں کی کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے،
آپ کچھ بھی کر لیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کراچی کے اندر ایک دفعہ کہ ایک زمانے میں پاکستان کے ایسے حالات تھے کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی جہاں دھماکے نہ ہوتے، لیکن الحمدللہ تب بھی ان لوگوں نے اپنے اجتماع کرتے تھے بغیر سیکورٹی کے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنے پرامن قسم کے لوگ ہیں اور کتنے نڈر اور بے خوف قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنے دہشت گرد پکڑے گئے جن کا تعلق بریلوی مسلک سے تھا، کتنے دہشت گرد پکڑے گئے جن کا تعلق جو ہے وہ اہل روافض سے تھا، سب کچھ ہوا، کوئی فرق نہیں۔ تحریک لبیک نے کتنے دھرنے دیے، روڈ بند کر دیے، وہاں موٹر وے پہ تبلیغ والوں کو شہید کیا، واقعات موجود ہیں ویڈیوز میں، ان کی گاڑیوں کو آگے لگائی، تب بھی رائیولنٹ اجتماع ہوا، اتنے پرامن، لیکن انہوں نے ایک ڈنڈا نہیں چلایا، ایک گملہ نہیں توڑا، کسی گاڑی کا شیشہ نہیں توڑا، کسی مارنے والے کو جواب میں نہیں مارا۔ یہ ہے ان کی پرامن بات۔ خیر، اگر اس سب کے باوجود بھی آپ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ بریلوی کر رہے ہیں، اور اشرف جلالی بھی بار بار اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہیں جناب، یہ ہیں فلاں ہیں، اس نے بڑے بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد سارے یہیں جمع ہوتے ہیں، یہیں سے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کر کے آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی سر بلندی اور دین کی کامرانی اور کامیابی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آپ دیواروں پہ ٹکرے مار مار کے ختم ہو جائیں گے، الحمدللہ آپ ہمارا اور تبلیغی جماعت کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔